بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی سینٹ کام کے کمانڈر سے ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فلسطینی حکام کا بحرین اسرائیل معاہدے پر سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ بحرین اسرائیل سفارتی تعلقات۔ ایران بھی میدان میں آ گیا، بڑا اعلان کر دیا۔ چین اور بھارت متنازع سرحدی علاقے سے افواج پیچھے ہٹانے پر متفق۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ برطانیہ اور جاپان کے مابین بریگزٹ کے بعد پہلا تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ چین اور روس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ ٹک ٹاک کو امریکہ میں دی گئی مہلت میں توسیع نہیں دیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور ناظرین اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی تعلقات پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر افغان امن عمل اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آج ایک اور تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ 30 دنوں کے دوران ایک اور عرب اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین 15 ستمبر کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور خلیجی اسلامی ملک بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ 30 دنوں کے دوران دوسری تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات 15 ستمبر کو امریکہ میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینی حکام نے بحرین اسرائیل معاہدے پر سخت رد عمل دے دیا۔ فلسطینی حکام نے بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو فلسطینی کاز کے ساتھ غداری قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کر لیے جانے پر فلسطینی عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق فلسطینی عوام نے امریکی صدر کی جانب سے کیے جانے والے بحرین اسرائیل معاہدے کے اعلان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس اقدام کو ایک اور عرب ملک کی جانب سے فلسطینیوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے جیسا قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد فلسطینی حکام نے بحرین میں موجود اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران نے بحرین اور اسرائیلی سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ تہران نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کو شرمناک قرار دے دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور بحرین کا اتحاد اسلامی مقاصد اور فلسطین سے غداری ہے۔ حکمرانوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آج ایک اور تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمارے دو بہترین دوست اسرائیل اور بحرین امن معاہدے کے لیے رضامند ہو گئے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اور بھارت نے متنازع سرحدی علاقے سے افواج پیچھے ہٹانے اور سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو میں جاری شنگھائی تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے سائیڈ لائن پر چینی وزارت خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جو 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا ہے۔ چین اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات سے متعلق جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ حالیہ سرحدی کشیدگی دونوں ممالک کے مفادات میں نہیں ہے، لہذا سرحد پر تعینات دونوں ممالک کی افواج کو مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے اور فوری طور پر متنازع سرحدی علاقے سے دونوں ممالک کے فوجی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان اور کابل حکومت کے درمیان بین الاقوامی مذاکرات قطر میں شروع ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے تاریخی امن مذاکرات تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے اور کئی ماہ تاخیر کے بعد آج ہفتے کے روز دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کی پہلی ملاقات ہوگی۔ افغان حکومت کی 21 اراکین پر مشتمل مذاکراتی ٹیم ستانکزئی کی قیادت میں کابل سے دوحہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے جاپان کے ساتھ بریگزٹ کے بعد پہلا تجارتی معاہدہ طے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ برطانوی بین الاقوامی تجارت کے ادارے کے مطابق ٹوکیو اور لندن حکومت کے مابین آزاد تجارتی معاہدے کی مالیت 19.5 بلین امریکی ڈالر بنتی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ اور برطانوی سیکرٹری برائے تجارت نے ویڈیو کانفرنس کے دوران اقتصادی شراکت داری کے اس معاہدے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 31 دسمبر تک یورپی یونین اور جاپان کے موجودہ تجارتی معاہدے کے تحت جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اور روس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی اسٹریٹجک قیادت میں کورونا وائرس وبا اور بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پہلے کی طرح قائم ہیں۔ دونوں ممالک میں معاشی اور سماجی سرگرمیاں آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین اور روس نے ایک دوسرے کے مفادات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیشہ پوری طاقت کے ساتھ عالمی منظرنامے میں ایک دوسرے کے حقوق کی حمایت کی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو امریکہ میں اپنے اثاثے ٹک ٹاک ایپ کو فروخت کرنے کی آخری تاریخ طے شدہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ٹرمپ نے نامہ نگار کو بتایا ہے کہ یا تو یہ بند ہو جائے گی یا وہ اسے بیچ دیں۔ ٹک ٹاک کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسیع ہرگز نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔